وأصحابه وبارك وسلم ألف ألف مرة بعدد كل ذرة. برادران اسلام، ذی وقار معزز محترم سامعین کرام، بالخصوص عزت معاب محترم المقام فخر السادات حضرت سید لطیف احمد شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور برادر مکرم حضرت اقدس مولانا غلام مرتضیٰ صاحب دامت برکاتہم، اور بستی جٹھر احمد پور سیال دے روشن ضمیر بزرگوں، بھائیوں، عزیز دوستوں، جمعۃ المبارک دا وقت مختصر ہوندے میں اس واسطے اختصار نال تساں حضرات دے سامنے قرآن پاک دے چند موتی عرض کرن چاہتا. دوستو، اللہ دا قرآن ایک رحمت دا سمندر ہے. سمندر دے اندر اللہ دے بے بہا مخلوق رہ دیئے جیتا کوئی شمار نہیں کر سکتا. حضرت سریکی ٹھیک ہے جی؟ ٹھیک ہے. سمجھ آتی پئی ہے؟ قرآن پاک ایک سمندر ہے، اور سمندر دے اندر جنہیں بے بہا مخلوق ہوں دیئے، بے بہا ہیرے اور جواہر ہوں دے، انہیں اللہ دے قرآن دے اندر بے بہا موتی ہے. قسمت والے انہاں موتیاں کو چھوڑ کے اپنے سینے دے نال لے دے. بلکہ میں اپنے الفاظ یہ آکھاں کہ او خوش نصیب ہوں دے، بھامے غریب ہوں دے، بھامے فقیر ہوں دے، بھامے محتاج ہوں دے، بھامے غلام ہوں دے، لیکن قرآن دے موتی کو چھوڑ کے سینے نال لے دے تے او سیدنا بلال بنوے دے. جناب عمر مکہ المکرمہ دی ہکا بستیے، ہکو محلے، ہکو شہرے، ہکا گلیے، اور ہوں گلی دے اندر تھوڑا جہاں اگی دے ونجو تے ایک مقام ہے، ایک مکان ہے، ایک محل ہے، جیڑا جناب عمر سنگ مرمر دے، جیڑا جناب کہیں وڈیرے دے، جیڑا جناب کہیں سردار دے، جیڑا میرے پیارے کہیں ملک تے نواب دے، جیڑا کہیں وڈیرے دے. لیکن میں پوچھے کون ہے؟ لوگ آکھے ابو جہل نہیں تے مردود دے. میں آکھے قیامت کی صبح تک ابو جہل دے اتے بھی قرآن دی لعنتہ پڑھ دیا پن، جو قرآن دے موتی کو حامل نسی جاتا. بلال دی صدقے ونجا قرآن دے موتی جو حامل لاغے تردہ زمین دے وقت ہو ترڑ دی آوازہ چکت گئے دے. لوگ آکھے بلال غلام نظر ہے، میں آکھے سنیے گودا انہا دا امام نظر ہے. بھئی یارو اے بلال دا مول نہ لگ رہا، کوئی گھنن واسطے تیار نہ ہا. لوگ آتے ہم 100 روپے دے مہنگے، لوگ آتے ہم 10 روپے دے نہیں بڑھتا، لیکن ایچھی شان مل لیے. بلال پیمے مل لیے. بلال دین دے اندر میرا کمال نہیں، قرآن دے موتیاں کا کمال ہے. جیڑا قرآن کو حوان لے داگے خدا دی قسم کوئی خلیفہ بلا فصل ابو بکر بن داگے. جیڑا قرآن کو حوان لے داگے سید الشہداء امیر حمزہ بن داگے. جیڑا قرآن کو حوان لے داگے او شیر خدا علی المرتضیٰ بن داگے. جہی قرآن کو ٹھکرائے جناب کوئی ابو جہل نظر آئے، کوئی ابو لہب نظر آئے، کوئی عتبہ عتیبہ نظر آئے، جہاں قرآن قرآن اللہ کے وہ جنتیاں دا سردار نظر آئے. اور اے میری گال نہیں، اللہ دا قرآن پڑھا تو حضرات سبحان اللہ سنو تو میں قرآن سنا. میں تمہارے مزاج تو واقف نہیں، لیکن خطیب دا پترا اور باذوق بندہ ہاں، باذوق مجمع پسند کرنا. جتنی دیر تمہارا ذوق ہو سی میں اتنے گال ہی اتنے موتی تمہارے سامنے عرض کرے ساں. آنکھوں گال نہ کرے ساں، رب کعبہ کی قسم ہے میری کوئی حیثیت نہیں اور وہاں کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن جس قرآن
گرے سنن آئے قرآن ذرا ساری جماعت قرآن سنن والی بولے سبحان اللہ اللہ دے قرآن نال حال ہم میں آیا لوگیں دی عادت ہے کوئی یار آوے کوئی مہمان آوے کوئی دوست آوے لوگ حال حوال کریں صحیح سفر کیویں تھے میرے کو مولانا غلام مرتضیٰ پوچھ دیں بھائی سفر کیویں تھے رستے دے اندر تو مشقت نہیں آئی لیکن میں قربان ونیا کہیں دی یاری قرآن نالے قرآن نال حال حوال کیتے نے کیا لکھے نے اللہ دے قرآن کو سوال کیتے نے اللہ دا قرآن 1.25 لاکھ نبی دنیا دے ہوتے ہیں لیکن تو کوئی نہ ہمیں آخر چاہیے تو کیڑی جگہ تے ہمیں اے اللہ دا قرآن بولیندہ پہ سبحان اللہ پڑھتے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ فی لوح اے قرآن تے ہی قرآن نال ٹھردا مسلمان اے قرآن تے ہی قرآن نال بھجدا شیطان اور آپا قرآن پڑھ کے سن کے رب دی رحمت کو سجاؤں چاہت شیطان کو بھجاؤں چاہت مسلمانوں اللہ دے قرآن نال میں حال حوال پیا کرنا اللہ دا قرآن 1.25 لاکھ نبی دنیا دے اندر آئے لیکن تیرا وجود دنیا دے ہوتے پینا جو کس جگہ دے ہوتے ہمیں اللہ دا قرآن دے میں لاہ محفوظ دے اندر محفوظ میں اکھیں اللہ دا قرآن ایتا نشانا جہی نبی دے ہوتے تو نازل تھی ہے اللہ دا نبی حضرت آدم نشان والا حضرت نوح نشان والے حضرت ابراہیم نشان والے حضرت موسیٰ کلیم نشان والے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نشان والے حضرت عیسیٰ روح اللہ نشان والے تو گرے نبی دے آئے اللہ دا قرآن دے نزل علی محمد اللہ دے قرآن دے میں او نبی دے آیا جب محمد اہدن میں اکھر محمد سوڑا دیا تعارف دا کروایا کہ محمد فرمایا جدے چہرے دا ذکر اللہ نے کیتے والضحا جدے شرفہ دا ذکر رب نے کیتے واللیل اذا سجا جدے دار مبارک دا ذکر کیتے یاسین والقرآن الحکیم جدے اکھی دا ذکر کیتے مازا البصر اللہ نے جے محبودا سینے دا ذکر کیتے الم نشرح لک صدرک اللہ فرمیدن اتنے شان والا نبی ہے اتنے مقام والا نبی ہے اتنی عظمت والا نبی ہے جد خاندان دا ذکر کیتے یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ فرمیدن اتنی شان والا نبی ہے جنہی امت کو ساری امت دا سردار بنائے ماں ہاں اتنی شان والی امت بنائے ماں اللہ فرمیدن اتنے مقام والا نبی جنہی ہوتے قرآن نازل کیتے ماں اللہ کتنے مقام والا فرمایا جنہی قرآن دا ذکر بھی قرآن جا جنہی چلن پھرن دا ذکر بھی قرآن
جدے سونے اخلاق دا ذکر بھی قرآن چا جدے جناب مدینے دا ذکر بھی قرآن جدے پسینے دا ذکر بھی قرآن چا اللہ فرمیدر باقی سبا لکھ نبی شان والے پر حق عظمت والے لیکن میں جہی نبی دوتے قرآن بھی دے دا پیا اور نبیاں بچوں آلات قرآن کتاباں بچوں آلات اتھائی دا اللہ والے نے آکھیاں ہے کیا بیاد محبت اندر ہاں اللہ دے قرآن دی شانہ نبی دا مقام اللہ والا آدھے اللہ دے پاک کلام چون اے اللہ دے پاک کلام چون قرآن درد بارک راہے اللہ دے اے جی میں نبیاں بچوں بل نبیاں دے سلطان درد بارک راہے آرک راہے اللہ والا دے اے ہر جانن ایک دن مرنا ہے اے جدو موت نے آر بلانا ہے جڑی جان نکلے محبوب دے قدماں وچ جڑی جان نکلے محبوب دے قدماں وچ اس جان درد بارک رائے اللہ دے پاک کلام چون قرآن درد بارک رائے آؤ میرے مسلمان بھراؤ اللہ فرمیدن اے قرآن دے آن تو پہلے دنیا دے اندر ظلم ہی ظلم ہا اندھیرا ہی اندھیرا ہا محبت نہ دی کوئی چیز موجود نہ ہے اخلاق نہ دی کوئی چیز موجود نہ ہے بچے دی کوئی قدر نہ ہے چھوٹے دل دے کوئی شفقت نہ ہے لیکن جناب جئی پھر اللہ کا قرآن ہے اللہ دے قرآن نے دسیا ہے مدعی شان والا چھوٹا شفقت کا محتاج ہے اللہ دا قرآن اجر دنیا دے ہوتے نہ آیا ماں دی کوئی قدر کرن والا نہ ہوگا لوگ ماں کو جائیداد کا حصہ سمجھ کے تقسیم کرنے والا اپنے دا کوئی پتہ نہ ہوگا لیکن جئی پھر اللہ کا قرآن ہے وچر میرے رب نے اعلان فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اے قرآن ہے تے ماں دی قدر کا پتہ لگے اللہ نے اعلان فرمایا آ میرے محبوب میں رب فیصلہ کیا کرنا اللہ تیرا فیصلہ منن واسطے تیار ہے حکم فرماؤ اللہ فرمیدن میرا فیصلہ ہے جو عبادت صرف میں اللہ دی کرنی ہے میں اللہ دے نال کہیں کوئی شریک نہیں بناونا عبادت صرف میں اللہ دا حق ہے میرے نال کہیں کو بھیوار نہیں بناونا نمبر 2 میرا فیصلہ جی اللہ کیا فیصلہ فرمایا والدین دی نال حسن سلوک کرنا ضروری ہے اے میرا ربا کیوں حسن سلوک ضروری ہے اللہ فرمیدن میں رب کے لال پیا کرے گا جتنی مخلوق بنائی ہے ماں سب تو پہلا حق میں اللہ دا
دوجا حق میرے محبوب دا اور تریجا حق میرے مخلوق وچوں ابے تے اما دا اللہ فرمے دن محبوبا اپنی امت کو نشان ایمان دی شانا جہی ماں کو کوئی نہ جاندا قرآن آمن کے بعد پتہ لگے جہی جنت کو دے بھولے دے آئے نمازی جنت کو دے بھولے نل حاجی جنت کو دے بھولے نل قاری جنت کو دے بھولے نل مولوی جنت کو دے بھولے نل اللہ فرمائے جنت جنت راون والے وہ گھر دے اندر دیکھ جا یہاں شادی امی بیٹھی ہوئی ہے یہاں ان پر امی بیٹھی ہوئی ہے میں رب نے جنت داری ماد قدمت دلے بڑھائی ہے آنکھوں میں جنت کتھا ہے بولو بولو ماما دی خدمت کرن والے بولو اور جوانوں رب کعبہ دی قسم ہے تو آدھی مولانا میرے واسطے دعا کر حضرت میرے واسطے دعا کر شاہ صاحب میرے واسطے دعا کرو رب محمد دی قسم ہے آمنہ دلان نے فرمائے اللہ سید رائے بندے دی کرم دعا یا بد دعا رد نہیں کرنا آقا کے ہندرائے بندے فرمایا نمبر ایک عادل کرن والا بادشاہ اللہ دی دعا رد نہیں کرنا نمبر دو مظلوم جہی دے اتے صلح کرن والا ہوئے دی دعا بھی اللہ کی نور رد نہیں کرنا اور ظالمہ مظلوم دی بدعا تو بچونا اللہ مظلوم دی بدعا کو رد نہیں کرنا آمنہ دلال نے سچی زبان الارشاد فرمائے تریجے نمبر دے اللہ مات پیو دی دعا کوئی کی رہو رد نہیں کرنا ماما کو لو دعا ماں گھننے والے کرو ماما کو لو دعا اور ماں دی دعا کیا چیز ہے اور دیکھنا بخاری شریف دی کتاب اور اما مدارس کے اندر پڑھیں دے ہی بخاری شریف کو لکھن والا کون ہے محمد بن اسماعیل البخاری جناب بچپن دے اندر یتیم ابا دنیا تو ٹر گیا ہے کچھ دیوارہ گزرے اکھی تو بینائی چلی گئی ہے نبی نہ تھی گئے ماں رات ٹیم کو جا کے تحجد کے نور کرتا پڑھ کے دعا بیٹھی مگ دیئے اے میرا رکھا میرا محمد بن اسماعیل اٹھو تا یتیم بن گیا ہے اٹھو اللہ تا میرے محمد بن اسماعیل پتر کو نبی نہ بنایا ہے اللہ میرا نبی نہ پتر کہہ درد دکھے کھم سے اللہ میرا یتیم بچڑا پتہ نہیں کتھا کتھا رول سے اللہ آج دعا کو سنائی مہربانی کر میرے پتر محمد بن اسماعیل کو اکھی عطا فرما ہاں ماں میں دعا منگ دیا سو گئی ہے سویرے اٹھی دکھا دے دیے ماں دی دعا قبول ہو گئی ہے پتر اکھی نال اچھا بڑھ گیا ہے بینائی واپس آ گئی ہے ماں دی دعا دا بڑا اثر ہوتا ہے کہیں پوچھے شیخ عبد الرحمن سوزیل مکہ المکرمہ دے اندر حاجی نماز پڑھ دلنا جوانی میں قرآن پڑھتا کھڑا ہوتے انہیں لگ دے جو رب دا قرآن نازل پیا تھی میں کہیں پوچھے شیخ سوزیل کیویں مکہ دا امام بنیا ہے کعبے دا امام کیویں بنیا ہے اکھا لگے ایک دیوار میرے گھر دے اندر مہمان آئے ہوئے میں چھوٹا دیا بچہ میرے ہاتھ میں جو گلاس ٹوٹ گئے میری ماں نے غصے دے اندر جلال دے اندر میں کو آنکھیں ہو میرا پتر عبد الرحمن سدا کعبے دا امام بنے اے کیا کیتا ہی پچھو ماں دی دعائے میں عبد الرحمن دے اندر کوئی کمال نہیں ماں دی دعا کتنا تار گئی ہے
یہ قرآن ایت وال پتہ لگے جو ماں کیا شان والی ہے. آج لوگ مغربی ذہن تو متاثر تھی والیاں ساڑیاں حیاواں والیاں ماما بھیڑیاں دن اسا یوم آزادی مناونا ہے, آزادی مارچ مناونا ہے, سب کو اسلام نے قید کر چھوڑیے. لئیے دے اندر گیاں ایک مولانا صاحب اپنے گھر دی کار گزاری پیا سناوے. آکھا لگا مغربی ذہن رکھن والیاں عورتاں میری گھر والی دے کول ہے. آکھا لگیا بی بی شہر میں دی یا نہیں میں دی. آکھا لگی میرا گھر والا میری ہر چیز میں کو گھر کے اندر پجا دے دے, میں کو باہر ونجن دی ضرورت نہیں پمدی. کہ وہ اگو مغربی ذہن والیاں عورتاں آکھن لگیا اچھا ود تیری مثال تیمیں بڑھ گی جو میں سارے گھر دے اندر کھوتی بندی کری ہوں دیئے جو وہ ہر شے اٹھائی پجویں دیئے دے اگو دین دا علم رکھن والی کچی آئی عالم آئی آکھن لگی خبردار اسلام دے ہوتے اگلی اٹھانا والیاں سنو میری گال اگر میری مثال دشا دے دیا جو ہوں کھوتی دی طرح ہے جئی کو گھر دے اندر ہر چیز مل دیئے پر کاری مثال تائی میں ہے جی میں سارے علاقے دے کتیاں در در دے ودیاں کھر دیا ہوندیاں آج ساری اممہ دیئے ساری بہنہ دیئے اسلام نے سب قید کر چھوڑیے نا میری اممہ نا میری بہنہ اسلام نے تے کو قید نہیں کیتا اسلام نے تے کو زندگی عطا فرمائیے. نبی صلی اللہ علیہ بیٹھے تفصیل اج نہیں میرا روندہ بیٹھے محبوب نے فرمایا کیا گال ہے سیاں بڑا گناہ کر رہا ہے بڑا جرم کر رہا ہے کیڑا جرم کر رہا ہے اد حضور زمانہ جہلیت کے اندر بچی کو زندہ دفن کر رہا ہے. میرے محبوب نے فرمایا او میرا صحابیہ او میرا امتیہ میں رب نال ایگریمنٹ کر چکیاں معاہدہ کر چکیاں جو میرے اللہ نے بھی کو فرمایا جیڑا بندہ تیرا کلمہ پڑسی میں مجھے گناہ معاف کر چھڑے سا اگر تو میرا کلمہ نہ پڑھ دا قیامتی نمہار آویا آنکھیاں کو زندہ دفن کرن والا میرا امتیہ فرمایا قیامت علی نمہارا پر ایہا دھی بھی آویا میں محمد بھی اللہ دی بارگاہ دے اندر آوہا پر تو بھی اللہ دی بارگاہ دے اندر آویا دھی پچھیا بے آئی لمبر ہوتی لاتا کہ میں محمد مدعی بن کے آوہا پر اللہ دی عدالت ہو گیا اور دھیاں جو اندر ظلم کرن والے میں محمد دوڑا گریبان پکڑ کے جہنم دے اندر والوا چھڑنا ہے. آج بھی اپنے مسلمان بھیراما کو عرض کرنا دھیاں دے حق دے ونیا بیٹیاں دا وراثت دا حصہ محروم نہ کر تو دا دنیا تو ڈر ویندا ہے پچھو پتر مزے کرنے تے قبر جلندر ابا تے کو پہ لگ دے دھیاں دے حق دے ونیا لوگا دے ساری بھین نے ساگو معاف کر چھوڑیے میں کھیارا تو دکار میں کہیں کو معاف نہیں کرے دا دھینے بھین نے وکھا زمین دا کی میں معاف کر چھوڑیے نہ کرے ظلم اور دیکھنا قبرستان دے اندر ایک بھین زور لامن لگی میں اپنے بھیرار کو دفناون واسطے نال وجنا ہے اکھن لگے او بی بی قبرستان دے اندر آرتے دا وجن ممنوع ہے شریعت دے اندر جائز نہیں تو نہ جل اکھن لگی نہیں میں وجنا بھیرار کو دفن کراون واسطے بالآخر سج کر کے قبرستان دے اندر پہنچ گئی ہے جی پھر لوگوں نے انہیں بھیرار کو دفن کیتا ہے یہاں بین قبر دے لیا کھڑی ہے اکھن لگی اے میرا ربا جینے میرے بھیرانے میں کو وراثت کو محروم کرایا ہے تو اپنی رحمت تمہیں کو محروم چا کر اے مسلمانوں بھیڑی دے حق دیو بیٹیاں دے حق دیو اے سب قرآن نے دشایا ہے میرے محبوب آئیں تے بھیڑ دا پتہ لگے حضور آئیں تے اممہ دی شان دا پتہ
لگے حضور تے بیٹی دی عظمت دا پتہ لگے او میری بہن میری اماں میری بیٹی تو کیویں آدھی جو اسلام نے میں کو قید کر چھوڑیے ہاں اسلام نہ یہاں لوگ تیرا پیدا کیوان منحوس سمجھ دیا لیکن اسلام ہے تا عزت مل گئی ہے آمنہ دلال نے فرمائے اگر عورت ماں دے روپ جو سامنے آوے تیرے واسطے جنت بنوے دیے اگر عورت بھین دے روپ جو سامنے آوے تیری عزت بنوے دیے اگر عورت بیٹی دے روپ جو سامنے آوے اللہ دی رحمت بنوے دیے اگر عورت بیوی دے روپ جو سامنے آوے پر تیری راحت کا سکون دا اسامان بنوے دیے اسلام نے عورت کو عزت دیے قرآن نے عورت کو عزت دیے ہم دیکھنا معلوم لوگ کوئی نہ جانتا ہاں لیکن آمنہ دے نال آمنہ دے بعد قربین اور دنیا کے ناتے لوگوں تو سا جنت و دے گلے دیو اللہ نے جنت ماں دے قدمہ دے تلے رکھیے اور ہوں جنت دا دروازہ میرے اللہ نے اپنے کو بنائے جنت دا دروازہ کون ہے بولو بولو کون ہے